اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلے انبیاء پر اور ان کی امتوں پر۔ اور فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم، اس لیے کہ تتقون، تم کو تقوی میسر آئے۔ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی اللہ رب العزت جل وعلا سے ڈرنا اور جہنم سے بچنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کعب بتاؤ تورات میں تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحم کی ظاہری آیات مبارکہ کو پاتے ہیں، لیکن یہ ایمان ہی لے کے آئے تھے، حضرت عمر کے زمانہ میں ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان سے فرمایا، کعب تم تورات کے بہت بڑے عالم ہو، بتاؤ تقوی کی تورات میں کیا مثال دی گئی ہے، اس کی تعریف، ڈیفینیشن بیان کرو۔ تو حضرت کعب احبار نے کیا کہ حضور، یعنی اے فاروق اعظم، حضور کبھی آپ کا گزر ایسی پگ ڈنڈی پر سے ہوا ہے کہ جس کے دائیں اور بائیں جھاڑیاں ہوں؟ فرمانے لگے ہاں بہت مرتبہ ایسے ہوا، اونٹ چراتے ہوئے، بکریاں چراتے ہوئے، یا ویسے سفر کرتے ہوئے ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جس کے دائیں اور بائیں جھاڑیاں ہوں۔ اہل عرب ڈھیلا ڈھالا کھلا لباس زیب تن فرماتے تھے، سیدنا فاروق اعظم کا لباس بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت کعب احبار نے عرض کیا، حضور پھر آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لباس کو کس انداز سے سنبھالتے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے عملاً اپنے دامن کو سمیٹ کے فرمایا، یوں کر کے سنبھالتا ہوں اس لیے کہ دامن جھاڑی میں نہ الجھ جائے، کہ کانٹا میرے دامن کو نہ پکڑ کے پھاڑ دے۔ میں ان جھاڑیوں سے بچنے کے لیے اپنے دامن کو سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں۔ کعب احبار نے کہ حضور تورات میں یہی تقوی کی مثال دی گئی ہے، یعنی متقی وہ ہے کہ جو دنیا کی خاردار وادی سے اس انداز سے گزرے کہ اپنے دامن عفت و عصمت کو سنبھال کے گزرے، داغدار نہ ہونے دے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا خلاق کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بھی بہت ہی زیادہ حسین تھا، بہت ہی زیادہ پیارا نرالا انداز تھا۔ میرے کریم آقا رسول مشتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھانے کے انداز زمین پر لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچ دیں، جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے اس طرح کی چیز بنا دی۔ پھر صحابہ کرام سے فرمان لگے، یہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا ہے، اس کے گرد گرد چھوٹے چھوٹے کئی خط کھینچ دیے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی فرمانے لگے، یاد رکھو یہ درمیان والا صراط مستقیم ہے جو سیدھا راستہ ہے، باقی سارے شیطان کے راستے ہیں۔ یہ درمیان والا راستہ اللہ کا راستہ ہے، باقی راستے شیطان کے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، اپنے دامن کو، اپنی عزت و عفت کو، اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا تقویٰ ہے۔
ایمان والا اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے والا تنہائی میں بھی جب بالکل تنہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، روٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں کھانے پاتا۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھ کو دیکھتا ہے۔ ایک ایمان والا گھر میں بیوی ہوتی ہے، بری نیت کے ساری معاذ اللہ، بری سے مراد آپ سمجھتے ہیں ایسے نیت کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ پھر یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، رمضان مبارک میں پریکٹس کس چیز کی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے حلال نہیں کھانا ہے، ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا۔ حلال نہیں پینا ہے، ہم نے حلال پینا چھوڑ دیا۔ حلال بیوی گھر میں موجود ہے، ایسی نیت کے ساتھ خواہشات نفسانی سیکس کے ساتھ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی لگانا ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ گویا رب کائنات ایک ایمان والے کی یہ حالت ظاہر فرما دیں۔ ایمان والا وہ ہے کہ میں حلال سے منع کروں تو حلال سے رک جاتا ہے، وہ حلال سے رک جاتا تو حرام سے کیوں نہ رکے گا۔ اور پھر ایمان والے کی حالت سبحان اللہ کتنی عجیب ہے، صبح سحری ایک وقت کھانا کھا رہا ہوتا ہے، رات بھر کا بعض اوقات بھوکا، بعض اوقات رات اگر اس نے کھانا نہیں کھایا، بھوک ستا رہی ہو، بھوکا ہوتا ہے، سحری کا کھانا کھاتا ہے، لیٹ اٹھے، ابھی سحری کر رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ کوئی سے کہے کہ بھلے مانس تجھے بھوک لگی ہے تھوڑا سا اور کھا لے اور پانی پی لے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں اب میں نہیں کھاؤں گا، یہ کھانا میرے لیے حرام ہو چکا ہے، پانی میرے لیے حرام ہو چکا ہے، میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا اور روٹی کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ اس جگہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، اگر کسی شخص نے اپنے منہ میں روٹی کا لقمہ لے رکھا ہو، سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس کو اگلنا نہیں چاہیے، لقمہ نگل سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے منہ سے کاسا گلاس لگا رکھا ہے اور اعلان ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فوراً منہ سے جدا کرنا ضروری نہیں ہے، چند سیکنڈ میں جتنا پانی پی سکتا ہے پی لے۔ ہاں یہ نہیں کہ چائے چسکی لے لے کر دیر تک پیتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں مثال دیتا ہوں، عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، کہ اسے کہے کہ دن بھر تو نے پیاسا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے، تھوڑی سی روٹی اور کھا لے، یہ بڑا لذیذ قسم کا طعام ہے، ایک دو لقمے اس کے لے لے، وہ انکار کر دیتا ہے، اب نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شام کو وہی کھانا جو صبح والا تھا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ وہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کو پوچھے صبح جس کھانے کو تو حرام کہہ رہا ہے اب کیوں کھانے لگا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی مرضی میری نہیں ہے، مرضی کسی اور کی ہے۔ جس میں حرام کہہ رہا تھا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا تھا، جسے اب میں حلال کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مرضی میری نہیں، مرضی میرے مولا کی ہے۔ جب اس سے کہا کہ کھا، میں نے کھا لیا، اس سے منع کیا رک جا، میں فوراً رک گیا، میں تو اپنے رب کا فرما بردار ہوں، یہی تقویٰ ہے۔ بندہ یہ خیال کرے کہ ہر حال میں یہ یقین کرے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی ہی پیاری حکایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں بہت سارے لوگ، یعنی 10 12 15 لوگ ان کی خدمت میں دن رات رہا کرتے تھے، اور ان کے سارے اخراجات حضرت سیدنا جنید بغدادی ادا فرماتے تھے، اور یہ آپ کے شاگرد تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، یہ رہا کرتے تھے۔ باقی جو آپ سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد تو لاکھوں میں تھی، لیکن یہ مستقل طور پر آپ کی خدمت میں رہنے والے۔ ایک نیا شخص آیا، نووارد آیا، بظاہر اس کا لباس پٹا پرانا تھا، اس کا جسم میلا کچیلا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی خدمت فیض دجت میں حصول علم کے لیے آیا، تربیت حاصل کرنے کے لیے آیا، اور چند دن میں وہ مقام پا گیا جو باقی لوگ نہ پا سکے تھے۔ آپ نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ جب آپ سبق پڑھانا چاہتے،
سمجھانا چاہتے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی دوسروں کے مقابلہ میں۔ اب قدرتی طور پر دل میں ان کے یہ خیال پیدا ہونا شروع کر دیا، یہ بعد میں آنے والا ہمارے مقابلہ میں حضرت کا زیادہ منظور نظر بن گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں حسد تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، البتہ میں رشک کہوں گا۔ حسد میں اور رشک میں ایک فرق ہوتا ہے۔ حاسد چاہتے ہیں کہ مد مقابل کی چیز ضائع ہو جائے، وہ مجھے مل جائے۔ بطور مثال ایک شخص کو 1000 روپے ملا، حاسد کہہ گئے کہ 1000 روپے سے چھن جائیں اور مجھے مل جائے۔ اور رشک علماء فرماتے وہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس بھی 1000 رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اسی کی مثل اپنے لیے طلب کرنا، یہ رشک ہے۔ دوسرے کی چیز کو ضائع کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ حسد ہے، حسد حرام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے رشک کیا کہ یہ شخص اتنا زیادہ قرب حاصل کر گیا، یہ قرب تو ہمیں مل جانا چاہیے تھا، ہم اتنا قریب ہو جانا چاہیے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا، حضور یہ جو نوارد آیا ہے چند دن سے، بظاہر دیکھنے میں یہ کوئی اتنا اچھا سنجیدہ شخص نظر نہیں آتا، مگر آپ اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں، اپنی عنایت بے پائیں سے اس کو نوازتے ہیں اور بہت زیادہ سے ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر۔ فرمانے لگے دراصل اس کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ کے دوسرے مصاحبین نے عرض کیا، حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائیے وہ کون سی صفت ہے، ہم بھی اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فرمانے کے کبھی موقع ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ لوگ رشک سے آگے بڑھ کر حسد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ضد بھی شروع ہو گئی ہے، اناد بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک دن فرمانے کے بھئی میرا ایک جی چاہتا ہے کہ آج مدرسہ میں ہماری خانقاہ میں مرغی کا گوشت پکایا جائے۔ سارے کے سارے وہ جو متعلقین تھے، متعقدین تھے، مریدین تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے کہ حضور بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خرچہ تو سارا حضرت جنید کا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہوگا۔ حضور بڑی خوشی کی بات ہے، ضرور پکانا چاہیے۔ تو فرمانے کے اس کے لیے تمہیں بھی کچھ محنت کرنا ہوگی۔ شاگردوں نے کہ حضور حکم دیجئے، کیا محنت کرنا ہوگی؟ فرمانے لگے رقم میں دوں گا، درہم اور دینار اس زمانہ میں رائج الوقت سکہ تھا، رقم میں دوں گا، جاؤ بازار سے مرغیاں خرید کے لاؤ، ہر بندہ جائے ایک ایک مرغی خرید کے لائے اور اس کے ساتھ چھری بھی لے کے ذبح کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ نے سب کو رقم دے دی، سارے گئے ایک ایک مرغی سارے کے سارے خرید لائے، بمیں اس شخص کے جو مفلوق الحال تھا۔ جب مرغیاں آ گئیں اور سارے چھری بھی خرید کے لے آئے تو فرمانے لگے اب تم نے مزید محنت کرنی ہے، حضور حکم دیجئے۔ فرمانے لگے جاؤ جا کے مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ، پھر یہاں لا کر ان کی کھال اتار کر گوشت بنایا جائے گا، جاؤ پہلے تم تنہا ذبح کر کے لے آؤ۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے آواز دے کے دوبارہ بلا لیا، وہ واپس آؤ۔ سارے کے سارے واپس آ گئے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے دیکھو مرغی ذبح وہاں کرو گے جہاں کوئی تمہیں دیکھے نہیں، سب لوگوں سے چھپ کر مرغی کو ذبح کرنا، ذبح وہاں کرو گے جہاں کوئی تمہیں دیکھے نہیں، جاؤ ذبح کر کے لاؤ۔ سارے کے سارے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا واپس، مرغی ذبح کر لایا تھا، خون ابھی گردن سے بہہ رہا تھا، چھری بھی خون آلود تھی۔ فرمانے لگے بھی ذبح کر لائے ہو؟ کہ حضور ذبح کر لایا۔ فرمانے لگے جنید کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ اس مرید نے شاگرد نے کیا نہیں حضور دیکھا کسی نے نہیں تھا، میں جنگل کی جانب نکل گیا تھا، ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر میں نے مرغیوں کو ذبح کیا ہے۔ فرمانے لگے شاباش شاباش، مرغی کو رکھ دو۔ مرغی کو رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھی آ گیا، یہ بھی مرغی ذبح کر کے لے آیا تھا۔ فرمانے لگے تم بھی مرغی ذبح کر لائے ہو؟ جی حضور ذبح کر لایا ہوں۔ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ جی حضور نہیں، میں اپنے گھر چلا گیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو کمرے میں جانے کو حکم دیا، اور جب سارے کے سارے کمرے میں چلے گئے، صحن انسانوں سے خالی ہو گیا، میں نے مرغی کو ذبح کیا اور کسی کو بھی نظر نہ آنے دیا۔ فرمانے کے شاباش، مرغی کو رکھ دو۔ پھر تیسرا بھی آ گیا، یہ بھی مرغی ذبح کر لایا تھا۔ فرمانے لگے بھئی مرغی ذبح کر لائے ہو؟ عرض کہ حضور ذبح کر لایا ہوں، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں حضور، بھلا آپ کے حکم کی نافرمانی کیسی ہوتی؟
حکم عدولی میں نے نہیں کی، ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لے کر میں نے مرغیوں کو ذبح کیا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے شاباش، سارے کے سارے آ گئے مگر وہ شخص جو مفلوق الحال تھا نہیں آیا۔ مرغیاں ساری ذبح ہو کر وہاں پہنچ چکی تھیں، اب ان کی کھال اتار کر ان کا گوشت بنایا جانے تھا، وہ نہ آیا۔ آپس میں یہ لوگ خسر فسر کرنے لگے، وہ نہیں آیا۔ اور پھر ان میں سے ایک بول ہی پڑا، حضور وہ آپ کا چہتا شاگرد تو ابھی تک نہیں آیا۔ فرمانے لگے ہاں میں بھی کچھ پریشان ہوں، وہ آیا کیوں نہیں ہے؟ اتنی دیر میں تو مرغی کو ذبح کیا جا سکتا تھا مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ تم تو بہت جلد آ گئے ہو، وہ نہیں آیا، حیرانی کی بات ہے۔ یہ شاگرد کہنے لگے حضور ہم پہلے دن سے ہی کہتے تھے معاذ اللہ تعالیٰ وہ ایک مکار شخص ہے، آپ خام خواہ اس کو اپنا اتنا قرب عطا فرما رہے ہیں، اتنے قرب کے وہ لائق نہیں ہے۔ مرغی اس کو مل گئی، غریب شخص تھا، یقین بالیقین بازار میں مرغی کو بیچے گا، اچھا کھانا کھائے گا اور پھر آپ کے سامنے آ کے منہ ڈھلکا کے عرض کر دے گا حضور میں مرغی کو لے کر جا رہا تھا، ہاتھ سے چھوٹ گئی، بھاگ گئی، جنگل بیابان تھا، میں اس کے پیچھے دوڑا، معلوم نہیں کس جھاڑی میں چھپ گئی، میں تلاش کرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا، مرغی نہیں ملی، اب میں آ گیا ہوں۔ آپ بادشاہ بندے ہیں، آپ بڑا درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ فرما دیں گے اچھا چل کوئی بات نہیں، اور پھر حکم دیں گے ان کے ساتھ تو بھی بیٹھ کے کھانا کھا لے، وہ ہماری مرغیوں سے حصہ بھی لے لے گا اور پھر آپ کو اسی طرح قریبی کا قریبی بنا رہے گا، اور آپ اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے رکھیں گے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی غیبت کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے عرض کیا، مریدوں نے، شاگرد نے، حضور اجازت دیں تو کیا ہم ان کی کھال اتار کر گوشت بنا لیں؟ فرمانے کہ وہ ایک مرغی کو پھر کیا کریں گے بعد میں پکا کر، آل ہی نہیں دو نا۔ انہوں نے عرض کیا حضور وہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ فرمانے کہ تھوڑی سی انتظار کر لو۔ تھوڑی انتظار کے بعد وہ شخص آ گیا۔ حالت کیا تھی؟ ہانپ رہا تھا، پسینہ میں شرابور تھا، حالت غیر تھی، ایک ہاتھ میں چھری، دوسری ہاتھ میں زندہ مرغی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیرانی کے ساتھ، حالانکہ آپ جانتے تھے یہ دراصل ایک امتحان تھا جس پہ سارے ناکام ہو گئے تھے، آپ جانتے تھے یہ کامیاب ہو گیا ہے، حیرانی کے ساتھ فرمانے لگے او بھائی تم مرغی ذبح کر کے کیوں نہیں لائے ہو؟ تو اس نے نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ عرض کیا حضور آپ کا ارشاد تھا مرغی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، حضور میں نے تو جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں میرا رب مجھ کو نہ دیکھتا ہو، میں مجبور ہو کے واپس آ رہا ہوں، حضور جہاں بھی میں گیا میرا رب مجھے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں آپ کا حکم بجا نہ لا سکا کیونکہ مجھے کوئی جگہ ایسے نہیں ملی جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھتا ہو۔ اس کی بات سن کے سیدنا جنید بغدادی مسکرا دیے اور ان شاگردوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے بس اس کی یہی عادت مجھے پسند ہے، یہ یقین رکھتا ہے ہر حال میں کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، روزے دار کی یہی کیفیت حالت روزہ میں ہوا کرتی ہے، ایک مہینہ بھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر حال میں میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، اے کاش یہ کیفیت باقی 11 مہینہ میں رہے۔ ایک آدمی جب یہ جانتا ہے کہ دکان کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے وہ دکان میں کبھی چوری نہیں کرے گا، چوری تب کرے گا کہ جب وہ یہ یقین کر لے گا کہ دکان کا مالک یا کیمرے کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، اجی یقین ہو کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے یا دکاندار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرتا۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، گناہ کیسے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ روزے نے یہی کیفیت بیان کی ہے، یہی کچھ بتایا ہے کہ تمہیں تقوی میسر آ جائے، تمہیں یہ یقین اوج کمال تک جا پہنچے کہ تمہارا رب تم کو دیکھتا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم کی امت پر کرم کا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ خیال نہ کرو کہ یہ رمضان کے روزے جو تمہیں یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے 11 مہینے کروائی جائے گی، نہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ دن تو نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارا دین فطرت ہے، فطری طور پر یہ چیز ممکن تھی، کوئی بوڑھا فرتوت ہو روزے نہ رکھ سکتا ہو، کوئی اتنا شدید بیمار ہو
وہ پیاس برداشت نہ کر پاتا ہو، کوئی اتنے دور دراز کے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہو۔ اس زمانہ میں گھوڑے گدھوں پر وہ لوگ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، بیلوں پر، بیل گاڑیوں پر وہ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، راستے میں تیز ہوا کے جکڑ بھی چلتے تھے، شدید ترین گرمی بھی ہوتی تھی، شدید ترین لو بھی چلتی تھی، اور کئی 100 کلومیٹر تک پانی میسر نہ آیا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں بھی دقت تھی، رب کائنات نے میرے نبی کے صدقہ سے آسانی پر فرما دی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفرین، یا سفر پر روانہ ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ جتنے وہ روزے نہیں رکھ سکا اتنے روزوں کی گنتی بعد میں وہ پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، رب کریم نے صاحب ثروت بنا دیا، ان کے پاس کچھ رقم ہے، پھر وہ بیمار پڑ جائیں یا سفر پر روانہ ہو جائیں، عالم ضعیف العمری کے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ دوبارہ حالت کے سنبھلنے کا یقین نہ ہو، یا بیماری ایسی طویل ہو جائے کہ بندہ اپنی صحت سے مایوس ہو جائے، ان ساری صورتوں میں فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہ کتنا کھانا کھلائے گا 2 وقت کا کھانا؟ جو آدمی امیر ہے وہ امیروں والا کھانا، جو غریب ہے وہ غریبوں والا کھانا۔ 2 وقت کا کھانا کسی غریب کو دے گا، کھانا کھلانا ضروری نہ ہوگا، اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ خلا کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا، جو کوئی اس میں اضافہ کا لیتے ہے، تطوع نفل کا لیتے ہے، اضافہ کا لیتے ہے، مراد یہ کہ وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور فدیہ بھی دے دیتا ہے، یا فدیہ اس سے زائد دیتا ہے جتنا رب کریم نے حکم دیا ہے، زیادہ فدیہ دے دیتا ہے، رب کریم فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ چیز اس کی حق میں زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، زیادہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کا درجہ اسی قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لیتی ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اگر روزے دار کو، ایمان والوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان مبارک کی فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان ہوتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس کا اجر رمضان مبارک کے روزے کی مثل نہیں ہو سکتا۔ رمضان مبارک کا روزہ اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک مخصوص عظمت رکھتا ہے، ایک مخصوص شرف رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے، کچھ میقات وقت کو بھی کہتے ہیں اور جگہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی میقات ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے۔ بعض زمانے ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اوقات اور جگہیں، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، حرم کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے رب کائنات جل وعلا دعا کو بہت قبول فرماتا ہے۔ ملتزم سے چمٹے ہوئے کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود جب بندہ چوم رہا ہوتا ہے دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ مطاف میں طواف کرنے والے کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ کوہ صفا، کوہ مروہ پر سعی کرنے والے کی دعا مسعی میں بہت قبول ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کا ارشاد گرامی قدر ہے، آب زمزم جب بندہ پی رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ حضور سید کون مکان نے فرمایا اذان کے بعد
اللہ تعالیٰ دعا کو بہت قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے وقت دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جہاں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں مجاہد کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، عادل بادشاہ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کچھ اوقات، کچھ جگہوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک وہ جگہ بھی، وہ وقت بھی ذکر فرمایا کہ روزہ دار جب رمضان المبارک میں روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی دعا کو بہت قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ گویا روزے دار کا روزہ رکھنا اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور بہت ہی محبوب ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی تمہارے حق میں اعلیٰ ہے۔ فی زمانہ، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، جس دور میں صحراؤں میں، ریگستانوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر چڑھ اتر کر سفر کیا جاتا تھا، ان وادیوں کو طے کیا جاتا تھا، اونچے نیچے ٹیلوں کو عبور کرنا ہوتا تھا، سانس پھول جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تم چاہو تو روزہ نہ رکھو، لیکن آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فی زمانہ اب کیا کیا جائے گا؟ الحمدللہ تعالیٰ نہایت ہی آرام دہ سفر ہے۔ دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کرنے والا بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس زمانہ میں چند گھنٹے کا سفر کرنے والا پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے آج کے زمانہ میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اعلیٰ ہوگا، زیادہ آسن ہوگا۔ لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت بہرحال قرآن کریم نے دے دی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ روزہ رکھے، ہاں البتہ روزہ نہ رکھے پھر بھی اسے رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ دوسرے روزے رکھنے والوں کے روزہ میں کوئی نقص آنے پائے کہ میں ان کے سامنے کھانا کھاؤں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے وہ نزول والے مہینے ماہ مقدس رمضان المبارک کی تعظیم و توقیر کو اپنے پیش نظر کے اس میں کوئی نقص نہ آنے دے۔ رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں یقیناً بل یقین شامل حال ہو جائیں گی۔ پھر کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر یہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو رب کائنات جل وعلا اس کی مغفرت فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کی فیض و برکات سے ہم پوری طرح مستفیض ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور سید کون و مکان علیہ السلام کے وسیلہ جیلہ سے ہم اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے فیض و برکات سے پوری طرح مستفیض ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ